اس سے بھی چڑھ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور، اللہ سے کیسے کچھ چیز جدا ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بحث کریں گے بعد میں جب موقع ملا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو بعض لوگ کیا جھٹلاتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے اس کو لکھا ہے، تو کئی ہزار سال پہلے حضرت آدم کی خلقت سے آپ کے نور کو خلق کیا گیا۔ قرآن حکیم کو یا تو جھٹلا دیں، جب رسالت مآب کا انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ پوش ہو گئے، تو کچھ لوگ آئے جو مسلمان نہیں تھے، دربار خلافت میں کچھ سوالات کیے، کہا کہ آپ کے قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ آپ ان کی نبوت کا اقرار کریں اور آپ ان کی مدد کے بارے میں بھی اقرار کریں۔ تو یہ آیت جو ہے قرآن میں یا تو غلط ہے، ابھی آپ کے نبی تو بعد میں آئے، باقی انبیاء پہلے آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ جواب دیں۔ استاد علماء فرمایا کرتے تھے کہ جب جواب نہیں آتا کسی کو تو پھر کیا غصے ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ چلو 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 اس کو باہر نکالو۔ جیسے ایسے یہاں بھی ہے، مولوی صاحبان جب کوئی بندہ پوچھنے جائے قبلہ یہ بات بتائیں، جاؤ جاؤ جاؤ، ٹائم نہیں ہے، بڑا تفصیلی سوال ہے، اس کے بارے میں تفصیلی جواب ہے، یہ آپ ایسے آ گئے منہ اٹھا کے، بعد میں آ جانا۔ تو وہاں بھی ایسا کچھ ہوا کہ ان کو نکال دیا گیا۔ جب نکال دیا گیا تو کچھ لوگ وہاں دربار کے اندر اسی لیے بیٹھا کرتے تھے کہ جب ایسے معاملات ہوں تو ان کو پھر کیا ہے لے جائے، رہنمائی کی جائے۔ وہاں غالباً سلمان فارسی کے بارے میں ملتا ہے کہ یا ابو ذر غفاری کوئی ایک ان میں سے تھے، تو جب وہ جانے لگے تو اٹھے پیچھے، کہا کہ آؤ ہم آپ کو وہاں لے جائیں کہ جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہاں لے جاتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے اس آیت کے بارے میں۔ جب لے گئے امیر المومنین، دق الباب ہوئی، آپ باہر تشریف لائے مسکراتے ہوئے، سوال دہرایا گیا۔ بعض تو کہتے ہیں سوال بھی نہیں پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ بہرحال زیادہ تر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سوال دہرایا گیا، تو آپ نے مسکرایا اور فرمایا کہ جن سے آپ پوچھنے گئے تھے یہ کیونکہ آیت زمینی نہیں ہے، اگر زمین پہ نازل ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا، یہ آیت آسمانی ہے۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت اور یہ واقعہ وہاں کا واقعہ ہے، معراج کا، زمین کا واقعہ نہیں ہے۔ تو میں پوچھوں گا یا علی آپ بھی تو زمین پہ تھے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یعنی آپ بھی زمین پہ تھے، آپ تو آسمان پہ گئے نہیں ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ زمین پہ تھے، معراج پہ آپ صلی اللہ، جو وہاں ہو یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں۔ استاد علماء فرمایا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، آپ رسول اللہ کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ جس کے بیٹے لوح محفوظ کا مطالعہ نانا کی گود میں بیٹھ کے کریں تو ان کا بابے کا کیا مقام ہوگا۔ تو آپ نے پھر ان کی کیا ہے رہنمائی کی۔ مقصد یہ ہے کہ بتانے کا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہوا ہی نہیں ہے، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ان کو بعض لوگوں کو تو ویسے اہل بیت کے فضائل سے چڑھ ہے، بعض لوگوں کو خود رسول اللہ سے بھی چڑھ ہے، رسول اللہ کو اپنے جیسا بنانے کے لیے کیا ہے تلے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم جیسے تھے، ہمارے بڑے بھائی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بڑے بھائی تھے تو پھر ان سے آپ رہنمائی کیسے لے رہے ہیں؟ یعنی اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر رسول نقل کفر نباشت، اگر رسول اللہ غلطی کر سکتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھول جاتے تھے، تو اگر وہ غلطی کر سکتے ہیں تو پھر وہ ہماری رہنمائی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے جو ہمیں چیزیں بتائیں غلط بتائی ہوں، پھر وہ ہمارے راہبر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا عقیدہ جو مکتب اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کبھی کسی لمحے میں، کسی آن میں کبھی غلطی نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ جز ایمان ہے کہ رسالت مآب کی زندگی کو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بھائی جو ہیں ان میں ہے اہل سنت میں کہ رسول اللہ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک ذاتی زندگی ہے نجی، اور ایک کیا حکومتی زندگی ہے۔ جب مسجد میں ہوتے ہیں تو جو کچھ فرمان جاری کرتے ہیں وہ حکومتی ہوتا ہے، جب گھر میں ہوتے ہیں وہ ذاتی زندگی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جہاں بھی ہوتا ہے وہ رسول ہے۔ وما محمد الا رسول، قرآن میں ہے محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ جو آپ کو
اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ بھول جاتے ہیں، آپ کو نسیان ہوتا ہے، آپ بھول گئے تھے، یہ ہوا وہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا بعض قرآنی آیات وہ اگر کوئی اس کو سنے گا تو اس کو اگر اعتراض ہو، تاکہ میں اس کو ابھی حل کرتا جاؤں، وہ کہیں گے کہ اللہ نے کہا تھا کہ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اگر انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے آپ جب کوئی اور جیسے کوئی سوال کرنے والا ہے، جب انشاءاللہ نہیں کہیں گے تب تک آپ کیا ہے، ہم آپ کی طرف جواب نہیں بھیجیں گے۔ تو اللہ اللہ ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے رسول اللہ، لیکن آپ اور ہم کیا ہیں؟ ان کے خاک پا بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد رسول ہے، رسول کے بعد علی ابن ابی طالب ہے۔ علی بھی کہتا ہے عبد من عبید محمد، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، وہ ایسی بڑی شخصیت بھی غلام ہے۔ تو آپ اور ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا وما محمد الا رسول، محمد اور کچھ نہیں، نہ آپ کا چاچا ہے، نہ ماما ہے، نہ باپ ہے، کچھ بھی رشتہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ فقط رشتہ ہے تو وہ کیا ہے؟ رسول والا رشتہ ہے۔ یہ بھی لطف خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا یا علی انت و انا ابوا هذه الامہ، آپ اور میں اس امت کے کیا ہیں؟ باپ ہیں۔ تو یہ لطف ہے آپ کا کرم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو جناب سیدہ نے کہا کہ ساری چیزیں کیا ہیں جو پردہ غیب میں تھی، تب کیا ہے؟ میرے بابا کا نور موجود تھا، یعنی ان کا انتخاب ہو چکا تھا۔ کل انشاءاللہ ہم آگے جو نورانی جملے ہیں اس خطبہ کے اور محظوظ کرنے والے جملات ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ محظوظ ہوں گے خطبے سے۔ جو آگے خطبہ بڑھتا جائے گا اس کے جملات نورانی ہوتے جائیں گے۔ میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی، اول میں توحید کا تذکرہ بھی ایک مختصر کیا، اب نبوت کا تذکرہ ہے، پھر آگے اور حالات آئیں گے، پھر امامت کا تذکرہ جناب سیدہ کریں گی، پھر لوگوں کی حالت زار بھی بتائیں گی، ان کی حیثیت بھی بتائیں گی، ان کا مقام بھی بتائیں گی، آپ کیا تھے۔ بارے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو عبادات میں شمار فرما۔